بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب شرح سے مسلم کتاب الصلاۃ، باب 142 اذان کا طریقہ۔ حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان اس طریقہ سے سکھائی: اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ فرمایا۔ حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ۔ اسحاق کی روایت میں آخر میں یہ بھی ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو محذورہ کو اذان کی تعلیم دینے کا واقعہ۔ حافظ ابو عمر ابن عبد البر لکھتے ہیں: حضرت ابو محذورہ کرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں کافی اختلاف ہے۔ بہرحال اکثرین کی تحقیق یہ ہے کہ ان کا نام صبرہ بن سعید ہے۔ 8 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس ہو رہے تھے، اسی اسنا میں حضرت ابو محذورہ اپنے 10 مشرک ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤذن سے اذان کی بات سنی۔ حضرت ابو محذورہ نے اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ حضرت ابو محذورہ بلند آواز اور خوش الحان سے اور بطور تمسخر اذان کی نقل اتار رہے تھے۔ ان کی قسمت نے یاوری کی اور سرکار عبد قرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سن لی، ان کو بلایا اور ان کے باقی ساتھیوں کو واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: اب اذان دو۔ آپ اذان کے ایک ایک کلمہ پڑھتے اور ان سے پڑھواتے۔ ابو محذورہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت حضور سے زیادہ کوئی ناپسند نہ تھا اور نہ ہی حضور کا حکم ماننا پسند، تاہم میں نے حضور کے کہنے سے اذان دی۔ اذان کے بعد سرکار نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں کچھ چاندی تھی، پھر اپنا دست مبارک میری پیشانی پر پھیرا اور راف تک لے گئے۔ ہاتھ مبارک کا پھیرنا کیا تھا، میری قسمت پھر گئی۔ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس قدر کینہ اور بغض سب جاتا رہا۔ آپ نے مجھے برکت کی دعا دی اور میں آپ کو گرویدہ ہو کر مسلمان ہو گیا اور آپ سے درخواست کی کہ مجھے مکہ میں مؤذن مقرر فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم نے تم کو مکہ میں مؤذن مقرر کر دیا۔ آپ مستقل طور پر مکہ مکرمہ میں اذان دیتے رہے یہاں تک کہ 59 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اذان میں ترجیح کرنے کی تحقیق۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا مسئلہ یہ ہے کہ اذان کے شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اس کے برخلاف امام مالک کا مسئلہ یہ ہے کہ اذان کے شروع میں 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ امام مالک اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، جبکہ جمہور ائمہ کا استدلال دوسرے احادیث سے ہے جن میں اذان کے شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر ہے۔ مثلا ابن ماجہ اور ابو داؤد نے ابو محذورہ سے یہ حدیث روایت کی ہے اور اس میں اذان کے شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر ہے۔ دیکھیے سنن ابن ماجہ صفحہ 52، سنن ابو داؤد صفحہ 73۔ ان کے علاوہ حافظ بہقی نے ابو محذورہ سے اذان کے جو کلمات روایت کیے، ان میں اذان کے شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر ہے اور ان احادیث کے تمام راوی سکہ ہیں۔ سکہ راوی کی زیادتی مقبول ہوتی ہے، اس لیے یہ احادیث مسلم شریف کی حدیث پر راجح ہے اور حدیث مسلم مرجوح ہے۔ نیز اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر مؤذنوں سے بھی ہوئی، کیونکہ عبداللہ بن زید جو اذان کے باب میں اصل ہیں، ان کے اذان میں بھی اللہ اکبر 4 مرتبہ ذکر ہے اور بلال بھی 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ دیکھیے سنن ابو داؤد میں صفحہ 73، سنن ابن ماجہ صفحہ 52۔ بہرحال اس تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ اذان کے شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا احادیث سے ثابت اور راجح ہے اور اس کے برخلاف امام مالک کا مسلک صحیح نہیں ہے۔ امام مالک اور شافعی کا مسئلہ یہ ہے کہ اذان میں ترجیح کرنا چاہیے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کو پہلے 2 مرتبہ آہستہ آہستہ آواز سے کہا جائے، بعد میں 2 مرتبہ بلند آواز سے کہا جائے۔ اور امام ابو حنیفہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اذان میں ترجیح نہیں کرنی چاہیے، یعنی باقی کلمات اذان کی طرح شہادتین کو بھی صرف 2 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اور امام احمد بن حنبل کا مسئلہ یہ ہے کہ مؤذن کو اختیار ہے خواہ ترجیح کرے یا نہ کرے۔ امام مالک اور امام شافعی کی دلیل حدیث مذکور ہے جس میں ابو محذورہ نے ترجیح روایت کی ہے۔ احناف اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ابو محذورہ نے کفار کے خوف سے شہادتین کو ایسے ایسا پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے بلند آواز سے شہادتین کو پڑھوایا۔
ثانی ابو معذور چونکہ پہلے کافر سے اسلام کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے انہوں نے شہادتین کو آہستہ پڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں شہادتین کو راسخ کرنے کے لیے دوبارہ بلند آواز سے شہادتین کے کلمات کو پڑھوایا، لہذا اس حدیث سے ترجیح کا مسنون ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ امام مالک اور امام شافعی کی دوسری دلیل وہ حدیث ہے جس کے امام ابو داؤد نے مذکورہ ذیل سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تب وہ معذور بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اذان کا طریقہ بتلائیے۔ حضور نے میری پیشانی پر ہاتھ مارے پھیرا اور فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بلند آواز سے کہو۔ پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، آہستہ آواز سے کہو۔ اس کے بعد بلند آواز سے شہادتین کے کلمات کو دوبارہ کہو۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، لہذا اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی حارث بن عبید ہے، ابن معین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ مضطرب الحدیث ہے۔ دوسرا راوی محمد بن عبد الملک ہے، اس کے بارے میں ابن یقطان نے ذکر کیا کہ یہ مجہول ہے۔ اس کے بعد ابو معذورہ کے بیٹے کا ذکر ہے، ان کے بارے میں علی بن مدینی کہتے ہیں کہ ابو معذورہ کے بیٹوں سے روایت کرنے والے تمام راوی ضعیف ہیں، اور اگر شافعی و مالک کے حضرات کو ضعیف سند حدیث سے ہی دلالت کرنے پر اصرار ہو تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ علامہ ابن حبان نے طبرانی کے حوالے سے اسی قسم کی سند سے ایک روایت ذکر کیا ہے جس میں تصریح ہے۔ حضرت ابو معذورہ اذان میں ترجیح نہیں کرتے تھے۔ ملاحظہ ہو، حضرت ابو معذورہ کے پوتے کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا عبد الملک بن ابی معذورہ سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد حضرت ابو معذورہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایک حرف اذان القاء کی، اللہ اکبر آخر تک، اور اس اذان میں انہوں نے ترجیح کا ذکر نہیں کیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جس حدیث میں ابو معذورہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذان کی تعلیم دینے اور ترجیح کا ذکر ہے وہ معدل ہے، اور جس حدیث میں ترجیح کا حکم ہے وہ ضعیف السند ہے، اور برتقدیر تنزل اس کا معارض طبرانی میں مذکور ہے، جن حالات اذان میں ترجیح کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتی۔ احناف جو کہتے ہیں کہ اذان میں ترجیح نہیں ہے، اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن زید کی حدیث ہے جس میں ترجیح نہیں ہے، یہ سب کے نزدیک مسلم ہے۔ اس کے علاوہ تحقیق یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اذان میں ترجیح نہیں کرتے تھے۔ علامہ احمد قسطلانی نے لکھا ہے کہ بلال لا یرجع، بلال اذان میں ترجیح نہیں کرتے تھے۔ شرح المحیب المدنیہ الزرقانی جلد 1 صفحہ 371۔ علامہ ابن ترکمانی تحریر فرماتے ہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ حضرت بلال اذان میں ترجیح نہیں کرتے تھے، اور علامہ ذیلی فرماتے ہیں کہ اول تو اذان میں سے کی زیادتی ثابت نہیں ہے، اور اگر بالفرض بتقدیر ثابت ہو بھی تو یہ زیادتی منسوخ ہو چکے، کیونکہ حضرت بلال کی اذان آخری اذان ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت بلال کو ان کی اذان اور اقامت میں مقرر رکھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل سے یہ کہا گیا کہ حدیث ابی معذورہ حدیث عبداللہ بن زید کے بعد ہے، کیونکہ حدیث عبداللہ بن زید فتح مکہ سے پہلے اور حدیث ابی معذورہ فتح مکہ کے بعد ہے۔ امام احمد نے اس کے جواب میں فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر حضرت بلال کو حضرت عبداللہ بن زید کی اذان پر مقرر نہیں رکھا؟ اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید کے اذان میں ترجیح کی زیادتی جن احادیث صحیحہ میں مذکور ہے وہ تعلیم پر معمول ہے، اور جن احادیث میں یہ تصریح ہے کہ ہر اذان میں ترجیح کی جائے سب سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اسی قسم کے احادیث سے اس کے برخلاف عدم ترجیح بھی ثابت ہے، اور اگر بالفرض ان کو مان بھی لیں تو حضرت بلال کی اذان سے ترجیح منسوخ ہے۔ یہ شافعیہ کے دلائل کے جوابات ہیں، اور احناف کی دلیل یہ ہے کہ اذان میں اصل عبداللہ بن زید کی حدیث ہے جس میں ترجیح نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو آخر وقت تک انہی کی اذان پر مقرر رکھا، اور اس تفصیل سے ثابت ہو گیا کہ اذان کی صحیح کیفیت جو احادیث سے ثابت ہے وہ اذان میں ترجیح کا نہ ہونا ہے، اور وہی احناف قصرہم اللہ کا مذہب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔